ہاں، شیپ کافی خراب ہو گیا تھا اور فیشیل بھی نہیں لے سکی تھی کافی دنوں سے، اس لیے آفس سے ڈائریکٹ سیلون چلی گئی تھی۔ نوین نے حنین کے لمبے بال دمکتی ہوئی اجلی رنگت کو دیکھ کر اپنے لیٹ گھر آنے کی وجہ بتائی۔ کافی سوٹ کر رہا ہے یہ اسٹائل آپ پر، حنین نے اسے کہتے ہوئے دوبارہ ایل پر اپنی نظریں جما لی۔ ہنی، ناراض مت ہوا کرو میری جان اپنی آپ ہی سے، تمہیں بہت پیار کرتی ہوں اور یہ سختی بھی تو تمہارے بھلے کے لیے کرتی ہوں۔ نوین اب بھی حنین کو دیکھتی ہوئی بولی تو حنین نے اپنا سر نوین کی گود میں رکھ لیا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، ماما کے بعد آپ نے ہی مجھے سنبھالا ہے، بابا کے جانے کے بعد آپ اس گھر کا سہارا بنی، میرا تو آپ کے سوا اور اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کو کیوں لگا کہ میں آپ کو ہرٹ کرنے کا سوچوں گی؟ میں قسم کھا کر کہتی ہوں وہ شخص کون تھا میں اس کو نہیں جانتی، بکواس کر کے گیا تھا وہ میرا بوائے۔ حنین نوین کو ایک بار پھر سب بتانے لگی، تب نوین نے جھک کر اس کی پیشانی کو چوما۔ اچھا چھوٹی سی دادی اماں، مان لی تمہاری بات، جاؤ کھانا لے کر آؤ میرے لیے، خود بھی تھوڑا سا کھا لو میرے ساتھ۔ نوین کے بولنے پر حنین مسکرا کر اٹھی۔ میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں مگر میں خود ذرا سا بھی نہیں کھاؤں گی کیونکہ مجھے بالکل بھوک نہیں لگی۔ حنین اس کو بول کر کچن میں چلے گی۔ ہنی، کل میرا آفس کی طرف سے ٹور ہے دبئی کا، وہاں 2 دن اسٹے ہوگا، اس لیے تمہیں 2 دن سالیہ آپ ہی کے گھر رہنا ہوگا، نوین اسپریگٹی کھاتی ہوئی حنین کو بتانے لگی۔ سالیہ ان دونوں کی دور کی کزن تھی اور شادی شدہ تھی۔ اس کی ایک بیٹی مزنہ حنین کے ساتھ اس کے کالج میں پڑھتی تھی مگر وہ حنین سے 1 سال سینئر تھی۔ اوکے، پھر میں اپنی شاپنگ کی لسٹ آپ کو واٹس ایپ کر دوں گی۔ حنین کی بات سن کر نوین مسکرائی۔ حنین سونے کے لیے اپنے روم کی بجائے نوین کے روم میں جانے لگی۔ نوین جانتی تھی آج رات وہ اس کے ساتھ سوئے گی۔ اچھا سنو، صبح 8 بجے نکلنا ہے تو میں سالیہ آپ کے گھر چھوڑتی ہوئی ایئرپورٹ کے لیے نکلوں گی، سونے سے پہلے اپنی پیکنگ کر لینا، نوین اس کو مزید ہدایت دیتی ہوئی بولی۔ چلے ٹھیک ہے، پھر میں وہی کر لیتی ہوں۔ حنین اب اپنے روم کی طرف چل دی۔ نوین کو معلوم تھا حنین اس کے جانے پر نارملی ایکٹ کرے گی کیونکہ وہ شاہنواز کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں جا رہی تھی۔ ہاں، جب پہلی دفعہ گئی تب حنین کافی پریشان ہوئی تھی مگر اب شاید وہ عادی ہو گئی تھی۔ یہ فلیٹ چند ماہ پہلے شاہنواز نے نوین کو گفٹ میں دیا تھا۔ یہ فلیٹ ایک پوش ایریا میں سیکیورٹی کے اعتبار سے اچھا اور فرنشڈ فلیٹ تھا مگر پھر بھی نوین حنین کو اکیلا چھوڑ کر جانے کا رسک نہیں لیتی تھی اور وہ سالیہ سے بات کر چکی تھی، اب اسے کھانا ختم کرنے کے بعد اپنی بھی پیکنگ کرنی تھی۔ جانی یس بابا، ایٹنگ شوگر نو بابا، ٹیلنگ لائی نو بابا، اوپن یور ماؤتھ ہا ہا ہا۔ کومل جو لان میں اپنی لانگ فرانک کو لہراتے ہوئے بڑی ترنگ میں رائم پڑھتے پڑھتے انیکسی کی طرف جا رہی تھی، اچانک انیکسی میں سے اس کے سامنے ایک اجنبی شخص نمودار ہوا جسے دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ ہیلو! عباس جو کل رات کو ذات کے ہاں انیکسی میں شفٹ ہوا تھا، صبح صبح لان میں اسے کس لڑکی کی آواز آئی۔ تجسس کے ہاتھوں وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا تو حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو کہ دکھنے میں 21-22 سال کی لگتی تھی، لیکن اس نے ٹخنوں سے چھوتی ہوئی ایک فراق کے ساتھ 2 پونیاں باندھ کر اپنے آپ کو چھوٹی بچی والے گیٹ اپ میں ڈھالا ہوا تھا۔ وہ عباس کو یوں اچانک دیکھ کر شاید ڈر گئی تھی، جبھی اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھے آنکھوں میں خوف سمائے اسے دیکھ رہی تھی، تبھی عباس نے اسے ہیلو بولا۔ ہیلو! اب وہ لڑکی ایک ہاتھ اونچا کر کے اپنے کان کی طرف لے جاتے ہوئے انگوٹھا کان پر رکھ کر ہاتھ کا نکلی فون بنا کر اسے ہیلو بولنے لگی۔ عباس غور سے اس کی حرکت دیکھنے لگا۔ آخر کون تھی یہ لڑکی اور اس طرح کیوں ریئیکٹ کر رہی تھی؟ شاید نیا چہرہ دیکھ کر لازمی سے شرارت سوجی ہوگی۔ یقیناً اب وہ عباس سے ٹائم پاس کر رہی تھی۔ عباس اس پر سنجیدہ نظر ڈال کر واپس انیکسی میں جانے لگا۔ انکل، آپ قومی سے بات نہیں کریں گے فون پر؟ عباس اس کی بات سن کر پلٹا، وہ ابھی بھی ہاتھ کا فون بنائے عباس کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ آپ کو میں انکل لگ رہا ہوں؟ عباس اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ وہ اپنے آپ کو شاید بچی پوز کر رہی تھی۔ انکل ہی تو ہیں آپ، اتنی بڑی بڑی مونچھوں والے، کومل اس کی ہینڈل بار مونچھوں کی توہین کرتی ہوئی بولی، جو کہ اس کی شخصیت پر کافی جچتی تھی۔ وہ ابھی بھی چھوٹے بچے کی طرح ریئیکٹ کر کے بولی، اگر میں انکل ہوں تو اس لحاظ سے آپ بھی آنٹی ہیں، یوں چھوٹی بچیوں کی طرح فراک پہن کر 2 پونیاں باندھ کر آپ بچی کم اور عجوبہ زیادہ لگ رہی ہیں۔ عباس سے اپنی مونچھوں کی توہین برداشت نہیں ہوئی، تبھی وہ ہنسا بے باک کرتا ہوا بولا، جس پر کومل اب گلا پھاڑ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ اور کیوں کر رہی ہیں آپ اس طرح سے اوور ریئیکٹ؟ اس کے ایک دم چیخ کے رونے پر عباس بوکھلا گیا۔ وہ سامنے لان میں گھر پر نظر ڈالتا ہوا کومل سے حیرت سے پوچھنے لگا، قومی آنٹی نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹا سا پیارا سا بیبی ہے؟ اب وہ فراک کے اوپر پہنے ہوئے سویٹر کی آستین سے ناک پوچھتی ہوئی بولی۔ اس حرکت پر عباس کو اب کائی آتے آتے رہ گئی، ساتھ میں سے حیرت بھی ہوئی۔ اسے عباس کا عجوبہ کہنے سے زیادہ آنٹی کہنا برا لگا۔ قومی بیبی کو
قومی بیبی آپ اپنے کمرے سے یہاں کیوں آ گئی؟ میڈم کتنا پریشان ہو رہی ہیں، اندر چلیے پلیز۔ کوثر بھاگتی ہوئی کومل کے پاس آئی، پریشان ہو کر بولنے لگی، آنٹی آنٹی یہ انکل قومی سے بدتمیزی کر رہے ہیں۔ عباس نے دیکھا وہ اب اپنے برابر لڑکی کو بھی آنٹی کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے عباس کی شکایت لگا رہی تھی۔ کوثر نے معذرت طلب نظروں سے عباس کو دیکھا اور کومل کو واقعی چھوٹے بچوں کی طرح بہلاتی ہوئی واپس اندر لے گئی۔ عباس نے غور سے دور جاتی ہوئی اس لڑکی کو دیکھا۔ اب اس کو اندازہ ہوا وہ لڑکی شرارتاً یا مذاقاً چھوٹے بچوں کی ایکٹنگ نہیں کر رہی ہے، شاید اس کا ذہنی توازن نارمل نہیں تھا۔ عباس دوبارہ نیکسی کے اندر چلا گیا۔ او میرے خدا، حنین کب سے تم ان کتابوں میں گم ہو؟ اب تو چھوڑ دو ان کا پیچھا۔ مزنہ حنین کے برابر میں صوفے پر بیٹھتی ہوئی اس سے کہنے لگی، آج صبح ہی نوین نے اسے سالیہ کے گھر چھوڑ دیا تھا۔ سر لائق کا دیا ہوا اسائنمنٹ تھا، وہی کمپلیٹ کر رہی تھی، کیونکہ میرا ان کے ہاتھوں شرمندہ ہونے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اب بولو کیا بات ہے؟ حنین بکس اور نوٹس میٹتے ہوئے مزنہ سے پوچھنے لگی۔ اچھا بھئی اب میری بات غور سے سنو، کل میرے گروپ کے کافی اسٹوڈنٹس فارم ہاؤس پر جا رہے ہیں۔ وہ جو میری کلاس میٹ ہے نا اسرا، اس کے چچا کا ذاتی فارم ہاؤس ہے۔ پھر کیا ارادہ ہے، ہم دونوں بھی چلیں؟ تقریباً کلاس کی ساری لڑکیوں کا پروگرام بنا ہوا ہے وہاں جانے کا۔ مزنہ حنین سے ایکسائٹیڈ ہوتی ہوئی پوچھنے لگی۔ یہ پروگرام کالج کی طرف سے نہیں بلکہ تمہاری فرینڈز کا ہے، تو آپ بھی ہرگز الاؤ نہیں کریں گے۔ حنین کو معلوم تھا نوین سے پوچھنے کا فائدہ نہیں، وہ اسے جانے نہیں دے گی۔ کالج کا پروگرام ہوتا تب بھی حنین کو اس کی منتیں ترلے کر کے اجازت لینی پڑتی، اور ابھی تو نوین خود بھی یہاں پر موجود نہیں تھی، اس لیے اس نے مزنہ کو منع کر دیا۔ ارے بیوقوف، تمہاری آپی کو کون بتائے گا کہ یہ پروگرام کالج کی طرف سے نہیں ہے، اور ویسے بھی 3 فیمیل ٹیچرز بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، پلیز منع مت کرو۔ حنین تمہاری وجہ سے تو امی شاید مجھے بھی جانے دے دیں، اکیلے تو وہ بھی ہرگز نہیں جانے دیں گی۔ مزنہ منت کرتی ہوئی حنین سے بولی، وہاں سب تمہاری دوست ہوں گی، میں بور ہو جاؤں گی، دوسرا میں آپی سے کچھ غلط نہیں بولوں گی۔ حنین اب مزنہ کو آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی، ارے یار میں تمہیں بور ہونے نہیں دوں گی، اپنے ساتھ چپکا کر رکھوں گی ایلفی کی طرح۔ اپنی آپی سے تمہیں کچھ بھی غلط یا جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود نوین آپی سے بات کر لوں گی، انہیں کیسے منانا ہے یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، پلیز پلیز مان جاؤ حنین۔ مزنہ واقعی اس سے ضد کرنے لگی۔ تب حنین نے ہتھیار ڈال دیا، مگر اسے معلوم تھا حنین مزنہ کی بھی کب بات نہیں مانے گی۔ ابھی سے کہاں جا رہا ہے؟ ابھی تو صرف شراب کا دور چلا ہے، شباب تو ابھی باقی ہے۔ کارڈز کھیلنے کے بعد اس ہاتھ کو اٹھتا ہوا دیکھ کر فصیح معنی خیزی سے بولا، فضول میں تم دونوں گدھوں کے ساتھ یہاں شہر سے اتنی دور آ گیا ہوں میں، اب نکلنا ہے مجھے، ڈیڈ بھی آج گھر پر موجود نہیں ہے، یہ شراب اور شباب تم دونوں کو ہی مبارک ہو۔ آج شام میں فصیح کا اپنے کزن کے ساتھ اپنے ذاتی فارم ہاؤس پر نائٹ اسٹینڈ کرنے کا اور موج مستی کرنے کا پروگرام تھا۔ اس نے زبردستی مکرم کے ساتھ ساتھ اذہان کو بھی اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ اذہان ان کے ساتھ یہاں پر آ تو گیا تھا، مگر پوری رات یہاں گزارنے کا اس کا کوئی خاص موڈ نہیں تھا، اس لیے اپنی جیکٹ کے ساتھ اپنا موبائل، سگریٹ کا پیکٹ، لائٹر اور گاڑی کی چابی اٹھاتا ہوا بولا، تو پکا مولوی بن گیا ہے، کبھی کبھی تو انسان کی زندگی کے مزے لینے چاہیے۔ اب کی بار مکرم بھی ڈھنگ کا سا کہکا لگا کر بولا، وہ بھی نشے میں دھت ہو چکا تھا۔ جس کلاس سے وہ لوگ بلونگ کرتے تھے وہاں پر شراب، گرل فرینڈ، رات کو لیٹ نائٹ پارٹیز، یہ سارے خرافت عام سی بات تھی۔ باہر سے ڈانسرز ہائر کر کے ان کے لڑکے جھڑکے دیکھنا، پھر ان کے ساتھ رات بھر انجوائے کرنا، تم لوگوں کے نزدیک یہ سب انجوائمنٹ ہے، جبکہ مجھے دوسروں کی یوز کی ہوئی چیزوں اور لڑکیوں میں کبھی انٹرسٹ نہیں رہا۔ اذہان جیکٹ پہنتا ہوا اپنے موبائل سمیت ساری چیزیں پاکٹ میں ڈالتا ہوا ان دونوں سے بولا، پہلے بتا دیتا تجھے کچھ اسپیشل ان ٹچ مال چاہیے، چل اسے چھوڑ، یہ ایک جام دوستی کے نام لگاتا جا۔ فصیح اٹھ کر بامشکل قدم سنبھالتا ہوا گلاس میں ڈرنک لیے اذہان کے پاس آتا ہوا بولا، ان ٹچ مال کی طلب ہوگی تو تم سے ہرگز نہیں بولوں گا، کیونکہ مجھے تمہاری چوائس ذرا پسند نہیں، اور 2 پیک لگانے کے بعد میں کار ڈرائیو نہیں کر سکوں گا، کل ملتے ہیں۔ اذہان فصیح کے ہاتھ سے گلاس لے کر واپس ٹیبل پر رکھتا ہوا بولا اور وہاں سے نکل گیا۔ ہائی سوسائٹی میں موو کرنے کے باوجود وہ اس ایک برائی سے بچا ہوا تھا، جب وہ امریکہ میں تھا تب اس کی فرینڈ شپ ایوا سے ہوئی تھی، جو کہ عیسائی ہونے کے باوجود کافی ڈیسنٹ تھی، فاصلہ رکھ کر ملتی تھی، اسی وجہ سے اذہان سے اس کی کافی عرصے فرینڈ شپ رہی۔ البتہ ڈرنک وہ کبھی کبھی کر لیتا، مگر زیادہ مقدار میں، اس لیے نہیں کہ اسے بہت جلد چڑھ جاتی تھی۔ حنین کو کافی حیرت ہوئی جب نوین نے اسے مزنہ کے ساتھ جانے کی پرمیشن دے دی، شاید اس وجہ سے کہ نوین سے مزنہ نے نہیں سال نے بات کی تھی، اور اسی کے بھروسے سے اس نے حنین کو مزنہ کے ساتھ بھیج دیا۔ مگر وہاں پر پہنچ کر مزنہ اپنی سہیلیوں میں لگی ہوئی تھی، حنین کو اس سے توقع بھی یہی تھی، اس لیے وہ اکیلی ہی اپنے گرد شال لپیٹ کر فارم ہاؤس میں موجود باغیچے کے واک کرنے لگی۔
یہ فارم ہاؤس شہر کے کافی دور تھا اور اسی کے ساتھ لائن میں وہاں پر دوسرے فارم ہاؤس بھی موجود تھے۔ باغیچہ کراس کرنے کے بعد ایک خالی میدان آیا جسے وہ عبور کر کے اپنے ہی خیالوں میں آگے نکل گئی۔ سامنے بڑی سی دیوار کو دیکھ کر وہ خیالوں کی دنیا سے واپس آئی۔ شاید یہاں پر فارم ہاؤس کی حدود ختم ہو جاتی تھی، لیکن کیونکہ دیوار کے پیچھے سے تیز میوزک کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے وہاں کوئی پارٹی یا فنکشن چل رہا ہو۔ جیسے اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے دیوار کے پاس رکھی کرسی پر چڑھ کر دیوار کے پار جھانکنے کی کوشش کی، مگر دیوار کافی اونچی تھی، اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ وہیں دیوار میں سے ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا۔ شاید یہ فارم ہاؤس کا دوسرا حصہ تھا یا پھر کوئی دوسرا فارم ہاؤس۔ نہ جانے حنان کے دل میں کیا سمائی، وہ دروازہ کھول کر دوسرے پورشن کے اندر داخل ہو گئی۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا، مگر یہاں تو دن کا سما تھا۔ ڈھیر ساری روشنیوں میں ڈانس فلور پر بہت سی لڑکیاں اور لڑکے مگن انداز میں ڈانس کر رہے تھے۔ لڑکیوں کی ڈریسنگ دیکھ کر حنان کو عجیب سا احساس ہوا۔ اس وقت وہ بھی جینس کے اوپر ٹاپ میں ملبوس تھی، مگر سامنے لڑکیوں کو دیکھ کر اس کا اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے کا دل چاہا اور ساتھ ہی اپنی شال کو مزید اچھی طرح سے اپنے گر لپیٹا۔ اسے یہاں زیادہ دیر تک رکنا مناسب نہیں لگا۔ وہ 7-8 لڑکے سے نارمل نہیں لگے، ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، وہ مدہوش ہو کر جھوم رہے تھے۔ حنان واپس جانے کے لیے مڑی، مگر تب تک 2 لڑکے وہ دروازہ بند کر چکے تھے۔ دروازہ کھولو، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ دونوں لڑکے غور سے حنان کو دیکھ رہے تھے۔ تب حنان گھبراتی ہوئی بولی، چلی جانا سویٹی، مگر تھوڑا بہت ہمیں مزہ کروانے کے بعد۔ ایک لڑکا خباثہ سے بولتا ہوا اس کے پاس آیا۔ حنان تیزی سے پیچھے ہوئی۔ ابے غور سے دیکھ، یہ وہی حسینہ ہے جس نے اظہار کو لفٹ نہیں کروائی تھی۔ آج تو موبائل نمبر سے زیادہ ہی کچھ مل جائے گا۔ فصیح حنان کو پہچان چکا تھا۔ تب مکرم نے پوری آنکھیں کھول کر حنان کو دیکھا۔ حنان کو ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی آنے والے وقت کے لیے ڈرنے لگی۔ اسے لگا اگر وہ یہاں سے نہیں گئی تو اس کے ساتھ بہت بھیانک کچھ ہو سکتا ہے۔ فصیح مکرم نے اس کی طرف قدم بڑھائے تو حنان نے تیز رفتار میں بھاگنا شروع کر دیا۔ تیز بھاگ، پکڑ سالی کو، فصیح مکرم سے کہتا ہوا خود بھی حنان کے پیچھے بھاگنے لگا۔ حنان تیزی سے فارم ہاؤس کے مین گیٹ کی طرف بھاگی، جو کہ کسی کار کی آمد کی وجہ سے گارڈ نے کھولا تھا۔ جلدی دروازہ بند کر، فصیح نے حنان کو گیٹ پار کرتا ہوا دیکھ کر بھاگنے کے ساتھ کار کو چیخ کر کہا۔ تب تک حنان تیزی سے گیٹ عبور کر گئی تھی، لیکن اس کی شال کہیں مین گیٹ کے گرل میں پھنس گئی۔ بیٹی سے چھوڑو، جلدی نکل جاؤ یہاں سے۔ حنان اپنی شال نکالنے لگی تو وہ بڑا گارڈ بولا۔ حنان نے اس گارڈ پر ایک نظر ڈالی، اپنی شال وہیں چھوڑ کر بھاگنے لگی۔ سالے بڈھے، تجھے تو آ کر بتاؤں گا۔ مکرم جلدی سے بائک پر بیٹھ۔ فصیح کو اس گارڈ پر شدید غصہ آیا تھا، جس نے حنان کو پکڑنے کے بجائے وہاں سے بھگا دیا، مگر فصیح نہیں چاہتا تھا حنان وہاں سے نکلنے۔ جبھی اس نے بائک سنبھالی اور جیب میں ٹٹول کر جلدی سے چابی نکال کر بائک سٹارٹ کر دی۔ حنان حواس باختہ بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ اس کا دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا تھا، بس اسے اپنی عزت بچانی تھی۔ بائک کی آواز سن کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بھاگنے کی رفتار میں مزید اضافہ کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں دھندلی آنکھوں کے سامنے سنسان سڑک کو لے کر آنکھوں سے آنسو صاف کر کے وہ تیزی سے بھاگتی جا رہی تھی۔ اب اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ مزید بھاگتی۔ اس کے پاؤں بری طرح دکھ رہے تھے اور سانس بھی بری طرح پھول رہا تھا۔ دائیں ہاتھ پر موجود گھنی جھاڑیوں میں جائے پناہ کی تلاش میں اس راستے پر چل دی۔ روک بھائی، یہ بائک یہیں اندر گئی ہے، مکرم نے فصیح سے کہا تو فصیح نے بائک روکی۔ اللہ پاک، پلیز مجھے بچا لیں۔ حنان بڑے سے پتھر کے پیچھے بیٹھتی ہوئی اپنے لیے دعا مانگنے لگی۔ اسے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اپنے ہی ہاتھوں سے حنان نے اپنا منہ بند کر لیا۔ چل یار، واپس چلتے ہیں، زیادہ دیر رکنا یہاں پر خطرے سے خالی نہیں ہے، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ سنسان جگہ اور رات کے پھیلے سناٹے کو دیکھتے ہوئے مکرم فصیح سے بولا۔ فصیح نے اس کی بات کی تائید کی۔ جب دور کہیں سے حنان کو بائک سٹارٹ کرنے کی آواز آئی تو اس نے خدا کا شکر کیا۔ کھڑے ہو کر دیکھا تو وہ دونوں وہاں موجود نہیں تھے۔ اب وہ اپنی کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ پتھر سے ٹیک لگا کر واپس بیٹھ گئی۔ حنان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ واپس کیسے جائے۔ سیل فون تو وہ اپنا نوین سے بات کر کے وہیں چھوڑ کر آ گئی تھی۔ اگر وہ واپس آتی اور وہی لڑکے اسے پھر مل جاتے، اس سے آگے حنان سے کچھ سوچا ہی نہیں گیا۔ مگر وہ ساری رات اس سنسان جگہ پر بھی کیسے گزار سکتی تھی۔ رات کے پہر سردی کافی بڑھ رہی تھی۔ کوئی گرم کپڑا یا چادر بھی اس کے پاس موجود نہیں تھی۔ حنان اپنے دونوں پاؤں کو دباتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی۔ مشکل سے اسے 10 منٹ گزرے تھے جب اسے غرانے کی آواز آنے لگی۔ حنان نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کا دل بری طرح دہل کر رہ گیا۔ مشکل سے 10 قدم کے فاصلے پر ایک بڑا سا کالے رنگ کا کتا زبان باہر نکالے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ حنان ڈرتی ہوئی آہستہ سے دوبارہ کھڑی ہوئی۔ اسے دوبارہ رونا آنے لگا۔ کتا اب بھی لمبی زبان باہر نکالے اسی کو دیکھ رہا تھا۔
हन्नैन ने कलमा पढ़कर एक बार फिर दौड़ लगाना शुरू कर दी। कुत्ता भी भौंकता हुआ उसके पीछे भागने लगा। 15 से 20 मिनट तक वो सड़क पर भागती रही और कुत्ता उसके पीछे भौंकता हुआ भागता रहा।